اور سحر کے وقت میں جب اٹھے تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 رکعت تہجد کا ہم روزانہ کیا کریں بھائی، اہتمام کریں، کیونکہ پتہ نہیں ہم کو اگلا جمعہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ ابھی سے ہم نے فکر میں لگنا چاہیے کہ بھائی رمضان جب آ رہا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس کی پوری تیاری کر لیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سحر کے وقت میں آدمی کو فکر ہوتی ہے کھانے کی۔ ارے بولے میں نے کیلے لانے کا بولا تھا، لایا کیا؟ بولے تو نے سحری کو، ارے یہ کیلے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ فرمایا کہ تہجد پڑھنے کا وقت ہے۔ کائے کا وقت ہے بھائی؟ تہجد کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، اور حضرت بھجیے کے گاڑے پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے۔ ارے یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، کائے کا وقت ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعا کو ایسے قبول فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ آ کے آواز لگاتے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور یہ مانگنے والا بھجے کی دکان پہ کھڑے ہوا ہے، ابھی کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ جب مانگنے کا وقت ہے اور جب اللہ کی طرف سے دینے کا وقت ہے، اس وقت تو ہم مانگتے بھی نہیں اور اللہ سے لیتے بھی نہیں، اور پھر بعد میں بولتے کہ یار اپنی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کہاں سے قبول کرے؟ اور بزرگوں دوستو، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، برادری والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ میں کائے کا مہینہ ہے بھائی؟ اس نے سلوک کا مہینہ ہے۔ ہمارے گھر پہ اگر ہم نے 4 آئٹم بنائے ہیں تو کم سے کم پڑوسی کے گھر پہ بھی تھوڑا سا بھیجیں، بازو میں اپنا بھائی رہتا اس کے گھر پہ بھی ہم کم سے کم بھیجیں، اور اپنے والد صاحب رہتے ان کے گھر پہ بھی بھیجیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا والدین بچوں سے الگ رہتے تو وہاں پہ والدین کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کیا کرتا کہ ساڑو کے واسطے جو ہے 2 کلومیٹر دور تک بھیجتا ڈبہ بیٹے کو دے کے، کیا بولے تیرے خالو کو دے گیا بولے، اور سالے کے گھر پہ اور سترے کے گھر پہ اہتمام کے ساتھ میں ڈبے پہنچتے، اور باپ کا گھر بازو میں ہے، نہیں بولے اپنا حضرت سے بات اس لیے کرتے تو بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ارے جس کے دل میں کینہ ہے اس کا روزہ کیا قبول ہوگا؟ جس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کینہ ہے، اپنے بھائی کے لیے ذرا سی بات پہ سے بھائی سے ناراضی، نہیں بولے بھائی کے گھر کو تو بھیجتے نہیں، بولے ہماری ان کی جمتی نہیں، بولے بھائی کے گھر پہ نہیں جا رہا ہے، اس کے گھر سے جو ہے کھانا، اور اس کے گھر سے پڑوسی کے گھر پہ نہیں جا رہا، پڑوسی بیچارہ فقیر ہے اور دن بھر محنت مزدوری کر کے 100 روپئے کمانے والا ہے، اور یہ حضرت کروڑ پتی ہے، یہ 4-5 کلومیٹر دور ساڑو کے گھر پہ سترے کے گھر پہ بھیج رہے، اور بازو میں پڑوسی کا گھر، پڑوسی کے بچے بیچارے کھجور کے واسطے تڑپ رہے۔ مجھے آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے میں کیا برکت عطا فرمائیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے، ورنہ ہماری پلیٹ ہمیشہ لیول کے لوگوں پہ جاتی، اپنے جو لیول کے لوگ رہتے، اپنے برابری کے لوگ، بولے پیسے میں اپنے برابری کے ہیں ان کے گھر پہ بھیجو، اب یہ پڑوسی کے گھر پہ دیں گا، وہ کیا دیں گا اپنے کو واپسی میں؟ ارے اس سے کیا امید رکھ رہا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اپنے صدقوں کو اور اپنے خیرات کو کسی سے جو ہے واپسی کی امید سے برباد مت کرو۔ قرآن میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو عمل ہو چاہے کیسا بھی ہو خالص اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ کس کے واسطے بولو؟ ارے غیر مسلم جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، وہ رمضان کے مہینے میں روزے داروں کے اوپر پیسہ لوٹاتے ہیں، وہ فروٹ کے گاڑے خرید کے تقسیم کرتے ہیں، اور ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ہمارے سمجھو ہمارے 2 پیسے سے اگر ہمارے پڑوسی کا بھلا ہوتا ہے، ہمارے محلے والوں کا بھلا ہوتا ہے تو کون سی بری بات ہے؟ اس سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم 100 روپئے 200 روپئے تھوڑا زیادہ خرچ کر دیں روزانہ افطار کے لیے، کہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے کھجور کھانے سے اور میرے فروٹ کھانے سے اور پھل کھانے سے اور میرے ایک لقمہ کھلا دینے سے کوئی روزے دار اگر افطار کرے گا تو مجھے بھی وہی ثواب ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اللہ